یہ جو بالکل اینڈ میں آپ نے موئسا پوائنٹ مینشن کیا، یہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اٹ اسٹک ان مائی مائنڈ کہ ہم برے حالات میں تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا امتحان آیا ہوا ہے، بلکہ ہم دوسروں کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا امتحان ہے۔ اچھے وقت میں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھو اللہ کا امتحان آ گیا، میری تنخواہ بڑھ گئی۔ ایگزیکٹلی، اشکر و ام اکفر، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اس جملے کو کوشش کریں کہ اس کا رٹا لگا لیں کہ جب کچھ اچھا دیکھیں، وہ جو چھوٹا چھوٹا اچھا دیکھتے ہیں، اگر اولاد نارمل ہے تب بھی، اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں تب بھی، اگر کان سن رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیپیسٹی نہیں دی گئی تو اس چیز کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی، جو کیپیسٹی دی گئی اس کی ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے۔ Absolutely. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ موئسا اور جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے ذہن میں رکھنا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ یہ کہ اس پورے پوائنٹ آف ویو، اس پورے لینس کو ہم اپنے درست اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ فنڈامنٹل فوکس اس کا انورڈز ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم دوسروں کو جج کرنے کا پیمانہ نہیں بنا رہے، یہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے اندر گہرائی سے ریفلیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی آنےسٹ موٹیویشنز کو آئیڈینٹیفائی اور بائسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اور جو آپ نے بالکل سیکنڈ لاسٹ میں مینشن کی تھی، وہ یہ کہ ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ہی ٹیسٹ کرے گا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں دوسرے کی کیپیسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، ایگزیکٹلی، اور ہم عموماً دیکھ کے دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ اور میں آج ہی بیگم سے کہہ رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں تو خاص طور پہ میں نے کوشش کی کہ نوٹ کروں کہ میں کہاں کہاں لوگوں کو جج کرتا ہوں، اور میں بہت، ایک تو روز فیل ہوا ہوں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فیل ہوا ہوں۔ I was not able to stop myself from judging people. یہ اس قدر انگرینڈ ہے ہمارے اندر۔ بہت خوبصورت بات، لیکن یہ اتنی بٹ دس از دا پروسیس، یہ جو آپ نے پروسیس اختیار کیا ہے اور اپنی فیلیئرز کو اب نوٹس کرنا شروع کر دیا، دس از دا فرسٹ اسٹیپ، اور ان کو ریکگنائز کرنا جو ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے امپروومنٹ کا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں آپ کی مدد فرمائے، اب ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سبھی اسی راستے کے مسافر ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف۔ رافعہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے اینڈ پلیز گو اہیڈ۔ السلام علیکم موئی صاحب۔ موئی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وقت بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ ذرا آپ اس کو ذرا اور سمجھا دیں گے کہ when good times, why do you say کہ that's an آزمائش؟ and also why is it that we feel that our آزمائش is much more than other people؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میری تو بہت زیادہ آزمائش ہے، تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا، بیکاز دس آئی آلویز کنفیوزز می۔ تھینک یو۔ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ انسان کو زندگی میں آزمائش، میں نے اسی کی مثال دی جی کہ حضرت سلیمان کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کو جو کیپیسٹی دی گئی ہے، جو کیپیسٹی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ان کی جو فوجیں جمع کر دیں، ان کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ جاننے لگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو کہ اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ یہ جو شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں، یہی ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی آنکھیں دی ہوئی ہیں تو ہمارے لیے یہ شکر کا مقام ہے کہ ہم شکر ادا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دی۔ یعنی یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنی تخلیق میں یہ گنجائش رکھ دی ہے کہ امپرفیکشن ہے، یعنی اگر آپ اس پوری کائنات کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے نقطے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ امپرفیکشنز ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کیا ضرورت تھی کہ ٹیکٹونک پلیٹس میں اس دنیا کو بنایا جائے، ایک کرہ ہی کیوں نہ بنا دیا جاتا کہ وہ اس میں کوئی زلزلہ ہی نہ آتا، لیکن اس میں زلزلے بھی آتے ہیں، اس لیے ان کی تخلیق کی ہے، موت کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس موت کو کئی دفعہ وہ ایک ماس اسکیل پہ دیتا ہے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، ہمیں بہت ساری جگہوں پر یاد نہیں آتا۔ تو آپ کو جس وقت اپنی نعمت کا احساس ہو تو دوسرے کی نعمت میں اگر کوئی کمی ہے
تو اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. وی انڈرسٹینڈ اے پریولیج فرام دی نان ایگزسٹنٹ آف دا ایگزسٹنس آف دیٹ پریولیج ایٹ اندر پلیس. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو، آپ کو اگر گھر دیا ہے، آپ کو اگر دولت دی ہے، آپ کو اگر وسائل دیے ہیں، آپ کو اگر مواقع دیے ہیں زیادہ، تو اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے. انسان اپنے سے ٹرانسینڈ کر کے سوچے کہ میں نے دنیا کو کس طرح سے گزارنا ہے، بجائے اس کے کہ صرف اپنے ہی بارے میں صرف سوچتا رہے. یہ والا ایسپیکٹ اس کی شکر گزاری کا تقاضا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ انسان اپنی آزمائشوں کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے جس طرح سے اپنی نظر سے دیکھ سکتا ہے اپنے بارے میں، وہ اور کوئی دیکھ نہیں سکتا. یعنی جو کچھ آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں وہ کوئی اور جان نہیں سکتا unless you try to share with them. Or even if you do share with them, so they are only getting a narration of your experiences. What you are experiencing is a very personal thing. دیکھیے انسان کبھی وہ تجربہ نہیں کر سکتا جو دوسرا کر رہا ہے. یعنی انسان کا وہ تجربہ اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کو، مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ملازم اگر آپ سے یہ آ کے کہے کہ میرے آج سر میں بہت درد ہے، تو آپ اس کے درد کو، اس کی بات کو مان بھی لیں گے تو اس کے درد کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. یہ ایک پرابلم ہے. ہم کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو ایکسپیرینس چونکہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں دوسروں کا دکھ اور درد اپنے دکھ اور درد سے کم محسوس ہوتا ہے. ہمیں وہ احساس زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی محسوس کر سکتے ہیں. وی آر ایکسپیرینسنگ دیٹ. دی ادرز وی کین ہیو انفارمیشن اباؤٹ دیٹ بٹ وی کین ناٹ ایکسپیرینس دیٹ. یہ پرابلم ہے. تھینک یو ویری مچ. جی عدنان نعیم، آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے صاحب ایک نقطہ آپ سے سمجھنا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے چلتا ہے. لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو انالائز کرتے ہیں، کسی پرابلم کو، تو اس کی روٹ کاز، جیسے میں ابھی خود کوالٹی سے ریلیٹڈ ہوں، تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں اس کی روٹ کاز پہ، اس کے کریکٹیو ایکشن پہ، پریونٹیو ایکشن. تو اس میں جہاں تک نظر آتا ہے تو زیادہ تر فالٹ تو انسانوں کا نظر ہی آتا ہے. انسان ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور دیکھا جائے اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم مطلب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اصول اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، قانون اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو انسان ہی جو ہے وہ پرائمری کاز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کے لیے. جیسے میں پچھلے سیشن سن رہا تھا آپ کے ریکارڈنگ میں، اس میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی سچویشن میرے پہ آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے میرے اوپر. لیکن جب میں کوئی بھی سچویشن کو انالائز کرتا ہوں، اس پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کاز انسان نظر آتے ہیں. تو جیسے میرا پچھلے دنوں ایک بڑا ملحدوں کے ساتھ جو پالا پڑا تھا، تو اس میں یہاں تک بھی میں کنونس ہو گیا تھا اس بات پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے انسان کا، تو اس میں بھی کازز انسان کی اپنی غلطیاں ہیں، اس نے کوئی نہ کوئی سیفٹی میجرز وائلیٹ کیے ہوتے ہیں. تو کوشچن میرا یہ، مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کسی بھی سچویشن کو. جیسے اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر کوالٹی میجر اس طرح اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کوالٹی کا کام، جیسے کوئی بھی ہمارے جو ایشوز ہیں، وہ تو پھر ہم یہی کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، انسان تو پھر گلٹی ہوئے نا. بات بالکل صحیح ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. جو چیز میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی، یعنی 2-3 ایسپیکٹس ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسروں کی طرف سے ہونے والا نقصان آپ کو تبھی پہنچے گا اگر اللہ کی اجازت ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی غلطی کے کانسیکوینسز بھی اسی وقت نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کی غرض سے. یہ آپ نے ایکسیڈنٹ کی مثال کہی تو مجھے اس سے یاد آیا. جاپان ایئر لائنز کا ایک جہاز کریش ہوا تھا. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگیسٹ ایئر ڈیزاسٹر ایور. ابھی تک دنیا میں جو سب سے بڑا ایئر ڈیزاسٹر ہے وہ اسی کو سمجھا جاتا ہے. وہ جہاز کریش کس طرح ہوا تھا؟ جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس سے 13 برس پہلے، 13 years before that flight، وہ جہاز جب لینڈ کر رہا تھا تو اس کی ٹیل زمین سے ٹکرا گئی تھی، یعنی زمین پہ رگڑ کھائی تھی. اور اس کے بعد اس کو they had to repair it، اور وہ ریپیئرنگ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی.
یعنی بوئنگ والے آئے تھے، بوئنگ والوں نے ریپیئر کی تھی اور اس ریپیئرنگ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی. اس کے بعد 13 برس تک، تقریباً 11 یا 13 برس، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، وہ جہاز جو ہے وہ بالکل ٹھیک اڑتا رہا، بالکل ٹھیک لینڈ کرتا رہا، لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کو پہنچاتا تھا. اس پرٹیکولر فلائٹ میں جو 1984 میں وہ لے کر اڑے، اور ود ان ہاف این آور وہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پھر جا کے وہ پہاڑوں پہ گرا. یہ کب نکلیں گے کانسیکوینسز میری غلطی کے؟ یعنی میں غلطیاں تو کر رہا ہوں، زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں میرے سے، لیکن کب نکلیں گے، اس سے کیا نقصان ہوگا، اس سے کس کس کا نقصان ہوگا. یعنی مثال کے طور پر آپ اگر غور کریں تو جو سیفٹی میجر جس کی آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں لینا چاہیے تھا، اگر وہ لے لیتے تو وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. دیکھیے پچھلے 6 سال سے ہم وہ نہیں لے رہے تھے اور نہیں ہوا، لیٹ سے، اور آج ہو گیا ہے. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیکوینسز بھی جو ہیں آپ کی اور میری غلطیوں کے، کانسیکوینسز بھی جو ہیں، آئی ایم ناٹ پٹنگ دا رسپانسبلٹی آن گاڈ، آئی ایم سیئنگ کہ ان کانسیکوینسز کا نقصان ہونا، کس حد تک ہونا اور کس کس کا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. جس کا نہیں ہونا تھا اس کو ہو سکتا ہے اس نے ٹکٹ لی ہوئی اور جہاز میں نہ بیٹھ سکا ہو، لیکن جن جن کا ہونا تھا، جن جن کو ان کو فیس کرنا پڑا، یا جن جن کو زندگیاں گئیں اس میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ if still it is not clear، میری ہر زندگی کی اگر غلطی پر کانسیکوینس نکل آئے تو اٹس ویری ایزی، اور میں پھر وہ غلطی کروں گا بھی نہیں. ایوری ٹائم آئی میک اے مسٹیک، یہ بھی زندگی کی اس آزمائش کا حصہ ہے کہ زندگی میں ہونے والی غلطیوں کے کانسیکوینسز آپ کی نظر سے، اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہماری نظر سے رینڈملی نکلتے ہیں. یعنی کبھی نکل آتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے. ٹھیک ہے جی. ایک انسان جو ہے وہ لیٹ سے بے احتیاطی کرتا ہے اپنی صحت کے معاملے میں، اور 10 دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اور کئی ایسے انسان دوسرے موجود ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں، جو وہی بے احتیاطی کر رہے ہیں لیکن پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں. یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کانسیکوینسز بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں. یہ وہ پارٹ ہے جو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب میں دیکھ لیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کوالٹی کے انچارج ہیں یا کوالٹی ایشورنس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تو کوالٹی ایشورنس میں کام کرتے ہوئے آج جب آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر پتہ چلا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب تو ہماری کوالٹی ایشور ہو گئی ہے. نہیں، ابھی اور بھی غلطیاں ہیں جس کے کچھ کانسیکوینسز سامنے آئیں گے. جب آئیں گے تو ہم ان کو ریکگنائز کر پائیں گے. اس سے پہلے کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے. سم ٹائمز ایون بفور دوز کانسیکوینسز وی آر گیون سم ہنٹس. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے اندر یہ سینس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے، ہر کانسیکوینس کے اگر نکل آتے نا تو پھر تو پرابلم ہی نہیں تھی. ہر غلطی کے کانسیکوینسز اگر فوراً نکل آتے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا نا، مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اسی آزمائش کی غرض سے ایوری ٹائم وی میک اے مسٹیک وی ڈونٹ ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اس میں تھوڑا سا مزید اگر آپ اجازت دیں تو ایکچولی یہ جیسے کچھ اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، اس میں جیسے اب آگ جلاتی ہے ہمیں، جب کبھی بھی ہم آگ کو یا فائر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یہ اصول ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی کانٹریکٹر کی نیگلیجنسی ہوگی. تو اس میں پھر اللہ کو ہم ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی اس نے سیفٹی میئرز نہیں لیے، ڈیزائنر نے ڈیزائن کرتے ہوئے سیفٹی میئرز نہیں کیے، تو ہائیڈرو کاربنس میں اس نے کچھ فائر پروٹیکشن کو نہیں اینالائز کیا، وہاں پہ نہیں لگایا سسٹم، تو اس کے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز نکلیں گے. اب اس میں ڈائریکٹ ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس میں ذمہ دار ٹھہرا دیں. نہیں دیکھیں، ایک تو یہ الفاظ میں نے بولے نہیں جی. آئی ہیو نیور سیڈ دس کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، اس کو آپ میری طرف منسوب نہ کیجیے گا. جی یعنی جو میں نے جی کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کسی شخص کو. مثال کے طور پر یہ سیفٹی مینیجر کی جو ذمہ داری تھی کہ اس کو اپنا یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آگ جلاتی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ جب جو خیال نہیں رکھا تو نقصان کس کس کا ہوا؟ میں کیوں بچ گیا؟ سیفٹی مینیجر خود کیوں بچ گیا؟
نقصان تو کسی اور کو ہو گیا ہے. وہ کس کو سلیکٹ کیا ہے نقصان کے لیے؟ وہ سلیکشن جو ہے وہ کسی کی اجازت سے ہو رہی ہے یا رینڈم ہو رہی ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کس نے میری غلطی کے کئی دفعہ کانسیکوینسز مجھے فیس کرنے پڑیں گے، کئی دفعہ دنیا کو فیس کرنے دنیا کو جب فیس کرنے پڑتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ساری دنیا فیس کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس میں بھی بعض لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ہاؤ آر دے سلیکٹڈ؟ وہ کون ہے جو ادھر سے گزر رہا تھا اس وقت؟ کون ہے جو قریب تھا؟ یعنی سر اس کو ایسے سمجھ لیا جائے موئز صاحب، جیسے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور بہت ارلی ایج میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے میرے دادا جی تھے، انہوں نے ساری زندگی مطلب حکا ایگزیکٹلی پیا یا اسموکنگ کی، لیکن میں ان یہ کی کہہ رہا ہوں. ایج 90 پلس ہو گئی. رائٹ. اوکے، ناؤ آئی گاٹ اٹ. میں ابھی سمجھا ہوں کہ وہ جو یعنی اسٹیپ، وہ جو کانسیکوینسز اگر ہر جگہ نکل آتے نا، اگر ہر جگہ نکل آتے تو پھر اصل میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، کوئی بھی نہ کرتا وہ کام. یہ بھی اس آزمائش کے تحت ہو رہا ہے. یعنی غلطیاں، نیگلیجنس، اس طرح کی چیزیں انسان کر ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ ہوتا کہ ایوری ٹائم آئی ایم نیگلیجنٹ مجھے پرابلم ہو جائے گی. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ونس آئی ایم نیگلیجنٹ، پرابلم مجھے نہیں ہوتی، کسی اور کو ہو جاتی ہے. نمبر ایک. وہ جو اور ہے کس کو ہوتی ہے؟ مثلا اس 1984 کی جاپان ایئر لائنس کی فلائٹ میں کس نے بیٹھنا تھا، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یعنی وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ نیگلیجنس تو ہو گئی بوئنگ کی طرف سے، اور اس کو ان کا خمیازہ ہی بھگتنا چاہیے تھا، لیکن نقصان کس کا ہونا ہے اس واقعے میں؟ نیگلیجنس تو نیگلیجنس ڈاکٹر نہیں کی ہو تھی، سکتی. مریض کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل واضح ہوتے ہیں کہ کون سی، یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈٹرمن کریں، اور وہ بوئنگ ذمہ دار ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں ایک واقعہ کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو، اس لیے کہ آزمائش کا قانون جاری ہے. ایک جگہ پہ نکال دیے، اس کے نتائج دوسری جگہ پہ نہیں نکالے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی عدنان امجد، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیسے یہ آزمائش کے حوالے سے شکر کے اوپر اور بیڈ ٹائمز میں آپ ذکر کر رہے تھے، ایک اور بڑا کامن نریٹو ہے جس جو مجھے بھی ایک لائف میں ایک ٹائم پر میں اس سے گزرا، اور وہ الحمدللہ وہ جب جاوید صاحب کو سننا شروع کیا اور آپ کا پروگرام میں بھی کلیئر تو ہو گیا، وہ جس میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا باقی سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ جی آزمائش جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر آتی ہے، یعنی کہ آزمائش کا ورڈ ہی تب بولا جائے گا جب کوئی آپ بہت ریلیجس اور یا اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، اور آپ کے اپیرنٹ ایکٹس کے تھرو آپ کسی مشکل میں پڑ رہے ہیں، مطلب آپ کوئی ریلیجس کام کر رہے ہیں اور تب آپ کے پاس کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، تو اسی کو صرف آزمائش کہنا ہے. یعنی کہ مجھے یہ باقاعدہ ایک ٹائم پر سننا پڑا ہے کہ یہ مطلب تم تو کوئی بہت نیک آدمی ہو جو کہہ رہے ہو کہ آزمائش ہے، مطلب اپیرنٹلی تمہاری لائف میں تو کوئی وہ اسلامک چیز نہیں ہے یا ریلیجس چیز نہیں ہے، تو یہ تو مشکل، یہ تو عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ کا. تو اس کو آزمائشوں کا آزمائش تو صرف بہت نیک لوگوں کو آتی ہے، تو وہ تو ایسے عام تمہارے جیسے لوگوں کو تھوڑی آزمائش آتی ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اور جو کہ بڑا وائڈ اسپریڈ ہے. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ واقعی پہلے اگین جیسے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں خود اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب آئیں تو یہ بات کو سمجھنا. اور شکر، اب جیسے جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ شکر تو آپ کا میرے حساب سے، جو میں جہاں سے رہتا ہوں، کہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ اگر آپ صبح نہانے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس گرم پانی اگر ٹھنڈے موجود ہے، تو وہ ایٹ دیٹ مومنٹ آپ ریئلائز کریں کہ یار یہ میرے ادھر غسل خانے میں یہ گرم پانی موجود ہے، اور پھر مطلب سو اینڈ سو فور ان 24 آورز. اور وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ ایکٹیو، وہ یہاں سے ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی بڑی ایونٹ اور بڑی چیز سے نہیں سٹارٹ ہو سکتا. رائٹ. تو وہ بڑا مشکل ہے اس وقت جب بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت جذبات اتنے انٹینس ہو جاتے ہیں. یہ جو جذبات کی انٹینسٹی ہے، بڑے نقصان اور بڑے فائدے دونوں ہی صورتوں میں آپ دیکھیں گے اس وقت لوگ کس طرح سے ناچ رہے ہوتے ہیں یا کس طرح سے واویلا کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو انٹینسٹی ہے جس وقت آپ کی کنسٹرکشن یہ ہوتی ہے، جس وقت، اور یہ کنسسٹنٹ ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ میرا انٹریکشن، یہ زندگی جو ہے یہ میرا انٹریکشن ہے خدا کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اپنی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اپنی علم، اپنی حکمت، اپنی رحمت اور اپنی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی طرف سے واقعات ہو رہے ہیں. یعنی یہ جو ابھی بات ہوئی کہ ایک واقعے کے کانسیکوینسز کب نکلیں گے، یہ اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کا علم ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایوری تھنگ دیٹ از گوئنگ آن ان مائی لائف اور وٹ ایور از ہیپننگ ٹو می، آئی ایم ریسپانسبل اونلی ان دا ڈومین آف مائی کنٹرول. ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ؟ باقی سب کچھ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے اپنی ان ساری صفات کے ساتھ. اس کے بعد وہ جو انٹینسٹی آف ایموشن ہے نا وہ آپ کی کم ہو جائے گی. دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ایک جگہ پہ، کہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں بتا دیا کہ تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا کرو جب کوئی نقصان ہوتا ہے، مایوس نہ ہو جایا کرو. یعنی نقصان افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں زندگی سے دل نہیں اٹھ جائے گا، مایوسی نہیں ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو، اگر کوئی فائدہ ہو، کوئی چیز مل گئی ہے تو اس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھولے ہی نہ سماؤ، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ چیزیں تو لوگوں کے دل میں، زندگیوں میں پھرتی ہیں، مطلب کبھی کوئی کامیاب ہو جائے گا، کبھی کوئی ہو جائے گا. تو یہ دونوں ہی صورتوں میں آپ کی جو انٹینسٹی آف ایموشنز ہے، اور انٹینسٹی آف ایموشن جب بھی زیادہ ہوگی تو آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو تھنک پراپرلی. وہ جو ریشنالٹی ہے نا وہ کم ہو جائے گی اس میں. تو اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا ہے جی. انشاءاللہ. تھینک یو سر. یہ موسٹ ویلکم جی. جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ جو بھی گفتگو ہو رہی تھی، پچھلے 2 پارٹیسپینٹ بھی کر رہے تھے، اور اسی سے ریلیٹڈ کہ جیسے زندگی اور جو موت ہے یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. میں نے اس دنیا میں کتنا جینا ہے یہ خدا کی طرف سے صاف ظاہر لکھا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جی سکتا. لیکن جب میں، یہ ایک بہت پرانا کوشچن ہے میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہا، تو لیکن ہم جب ڈیٹا دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کا، تو مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. مطلب جاپنیز جو ہیں ان کی سب سے زیادہ ہے، تقریباً کوئی 85 ہے، پاکستانیوں کی 67 ہے. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ مختلف ممالک کا جو انفراسٹرکچر ہے یا لائف سٹائل ہے یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اگر ان کی زندگی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کو بڑھانا ان کے کنٹرول میں ہے. مطلب میں اگر وہاں چلا جاؤں، اس انوائرمنٹ میں چلا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی بڑھ سکتی ہے، آگے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک سمجھنا تھا پوائنٹ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اس کو تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یعنی اگر آپ اور میں ادھر جا کے بس جائیں اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے اسی میں زندگی گزارتے رہیں تو اس سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی یا اس سے گھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے. یعنی ایک پورا لائف سٹائل ہے، اصل میں وہ چوائسیز ہیں ہماری زندگی کی. ہماری زندگی کی جو چوائسیز ہیں وہ میں نے یہ عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ واٹ ایور وی ڈو ان لائف اٹ امپیکٹس دا ڈیسٹنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دوراہے پر، ہر کراس روڈز پر ہمارے لیے الگ الگ ڈیسٹنیز مقرر کی ہوئی ہیں. ہم جب وہ کراس روڈ ایک اختیار کرتے ہیں یا دوسری اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈیسٹنی یا دوسری ڈیسٹنی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. باقی ایک اور چیز بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی میرے استاد نے اس چیز کو بڑا واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اجل مسمہ ہوتا ہے، تو اجل مسمہ جو ہے وہ اس سے مراد کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتی. یعنی وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کی چوائسز کے لحاظ سے اور آپ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس ٹیسٹ میں ڈالنا ہے، یعنی کہ کیا کیا اپرچونٹیز دینی ہے آپ کو صحیح راستے پر لے کے آنے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم میں سے کوئی شخص بھی، not even a single soul on this earth was made for hell. We were all actually made for heaven and God wants us to reach heaven. ٹھیک ہے. اور یہ اپرچونٹیز ایکسپائر ہو جاتی ہیں، وہ ہے اجل مسمہ.
یعنی جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو اپرچونٹیز انسان کو دینی تھیں ہدایت کے لیے وہ اس نے ایکسپائر کر دی ہیں اب، اور مزید نہیں دی جائیں گی خدا کے علم کے مطابق. اس کے بعد اصل میں اس کو موت دے دی جائے گی. اگر اس وقت میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اپرچونٹیز ہیں جنت کمانے کی. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ وہی کانسیپٹ ہے اتمام حجت والا سر. کانسیپٹ مطلب وہی، مطلب جب اتمام ہو جائے گا، جو اپرچونٹیز مجھے دی جانی تھی وہ مل گئی، میں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر وہ ٹائم ختم ہو گیا. بس اتمام حجت کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کے بارے میں اور آپ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، تو میں اور آپ بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ حضرت نوح کی جو نہ ماننے والے تھے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو ایتھیسٹ مر گیا ہے، میں اور آپ اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے. یعنی اس کی اپرچونٹیز ایکسپائر ہو گئی ہیں تو اس نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں فائدہ اٹھایا، یا وہ کیا آنیسٹ تھا اپنی انڈیور میں یا نہیں تھا. وی آر نو بڈی ٹو ڈیسائڈ دیٹ انلیس گاڈ ٹیلز اس. کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق اس بات کا کہ اتمام حجت فرد پہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس بات کا تعلق اس کے دل کے حالات سے ہے، اور دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے. تو سمجھ آ گئی بات سر. تھینک یو. جی اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جو ہماری زندگی کی آزمائش ہے اس میں جو ہماری انا ہے، ایگو ہے، وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور ہم جو الہامی لٹریچر دیکھتے ہیں اس میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے انا کا ہی امتحان ہے سارا. سر زندگی میں کئی مرتبہ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں ہماری انا کا اور ہماری سیلف رسپیکٹ پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم انانیت سے کام لے لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہماری سیلف رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. تو ہم انا میں اور سیلف جو ہماری عزت نفس ہے ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ کوئی واقعہ آ گیا ہے یا کوئی ایسے حالات آ گئے ہیں تو ویری امپورٹنٹ کویشچن جی. اور اس کو جتنی دفعہ بھی اور جس پہلو سے بھی کوشش کی جائے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیے انا میں ایک نوعیت کی پرائیڈ شامل ہوتی ہے. یعنی انا میں چھوٹا پڑتا ہوں. کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں بھلا کروں. کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں تمیزداری کے ساتھ پیش آؤں. یہاں پر انا پیش آ جائے گی. یا مثال کے طور پر میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کو کریکٹ بھی کر لوں گا، مان کیوں لوں، میں چھوٹا پڑوں گا. یعنی ایک نوعیت کی بڑائی ہوتی ہے اپنے ذہن میں جو آتی ہے. جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر اس سے ہے کہ میرے پرنسپلز کے مطابق یہاں پر معاملہ جو ہونا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، تو پھر میں نے اپنی سیلف رسپیکٹ کے خلاف کیا. یعنی مجھے لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، مجھے لوگوں کے ساتھ دیانتداری کرنی چاہیے تھی، مجھے لوگوں کے ساتھ بےایمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ میرے پرنسپلز ہیں. جب میں ان کو توڑتا ہوں، یا مثال کے طور پر میرا پرنسپل یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے، پولائٹلی بات کرنی ہے. اگلے نے بدتمیزی سے کی ہے اور میں نے بھی ریئیکشن بدتمیزی کر دی ہے، یہ میری سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے. یعنی میں نے جو کیا سیلف رسپیکٹ، میری سیلف رسپیکٹ کو صرف میں مجروح کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کی سیلف ورتھ، اٹ از سم تھنگ وچ اونلی آئی کین گو اگینسٹ، وچ آئی کین ٹریمپل میں اس کے خلاف جا سکتا ہوں اور کوئی نہیں. لیکن میری انا کو بہت سارے لوگ مجروح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی استاد نے مذاق اڑا دیا ہے تو میری انا مجروح ہو گئی. مثال کے طور پر میں نے کسی کا مذاق اڑا دیا ہے تو میری انا کو سیٹسفیکشن ملی ہے، لیکن میری سیلف رسپیکٹ مجروح ہو گئی ہے. یہ دو اصول اگر آپ سمجھ لیں، یعنی جدھر میں نے اپنے ڈٹرمنڈ اصول سے خلاف ورزی کی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ٹھیک اصول کی خلاف ورزی کی ہے، ادھر میں اپنی سیلف رسپیکٹ کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں. جدھر میں نے مثال کے طور پر میری سیلف رسپیکٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے مجھے، لیکن میری انا یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہیں مانگنی چاہیے، چھوٹے پڑ جاؤ گے. یہ اسد آپ نے اگر سوال کیا، اسد صاحب نے فرمایا تھا نا، جی 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 یہ بات واضح ہوگی جی. یہ سب بات واضح ہوگی. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے یہ ہماری، اس کا جو سارا رخ ہے وہ ہماری طرف ہوگا، نہ کہ دوسرے کی طرف.
مطلب رائٹ ہم اپنی عزت خود کریں گے رائٹ پرنسپلس پہ رہ رائٹ کے، نہ کہ کوئی ہماری عزت کرے. ہم نے اپنی عزت خود ہی کر. نہیں مطلب اپنی عزت نہیں، میری عزت اصل میں اپنے پرنسپلز کی پیروی میں ہے. میں بڑا ہوں خدا کا بندہ بن کے، یعنی میں خدا کا بندہ بن کے بڑا ہوتا ہوں. اگر ہوتا ہوں، مجھے دنیا کی نظر میں بڑائی اگر پسند آ گئی تو پھر وہ انا ہے جو چیز پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک 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 ہو گیا؟ صحیح، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. بالکل. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے یہ پوچھنا تھا ایک چھوٹی سی بات اس میں کہ یہ ایک تو اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 شاید بن جائیں گے کویشچن، تو میں جلدی سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو سر یہ کہ یہ جو یعنی کئی لوگ کہتے ہیں اور یہ فیل بھی ہوتا ہے مجھے بھی ذاتی طور پر کہ جس طرح انسان زیادہ چیزوں کو مذہبی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی سی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اگلی ایک چھوٹی سی بات تھی کہ کسی بہن نے میرا خیال ہے پچھلی ڈسکشن میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان اتنا سخت کیوں رکھا ہے، اس کو آسان بھی تو کیا جا سکتا تھا. تو اس پہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ میرا احساس یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا ریوارڈ بھی پھر اسی حساب سے ہی ہوگا. اور آخری چیز یہ ایک اور پوچھنی تھی کہ کسی کو حقیر جاننے سے سر کیا مراد ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا ڈیفائن کر دیں. بہت شکریہ سر. غرض یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں تو دوسرے کو چھوٹا سمجھوں گا. لیکن یعنی سر یہ کلاس میں فار ایگزامپل میں پڑھا رہا ہوں تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. مطلب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نالج ہے میرے پاس. یعنی یہ میں بینگ اے ٹیچر مجھے یہ فیل کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ حقارت کا ہے میرا رویہ یہ والا. نہیں، یہ رویہ ایک ٹیچر میں پیدا کیوں ہو کہ جس میں وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو نہیں آتا تبھی سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور یہ تو کلاس روم کا سیٹ اپ بتا رہا ہے. جی یعنی واٹ از اٹ ایئر جو کہ ایک ٹیچر یہ کہے گا کہ اس یعنی کیا وہ کمپیئر کر رہے ہیں دو اسٹوڈنٹس، اس کو آتا ہے اس کو نہیں آتا، کیا یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں اس کو نہیں آتا؟ اگر میرے مقابلے میں اس کو نہیں آتا تو وہ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ وہ سیکھے آپ سے، اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. صحیح. واٹ اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آئی. حقیر تو یہ ہوگا کہ میں کسی کو اپنے سے کم تر جانوں، اس کی انسانی حیثیت اپنے سے کم سمجھوں. انسانی حیثیت مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے ہاں کام کرتے ہیں ان کو ڈیولپمنٹل تھیوری اس طرح نہیں آتی جس طرح سے میں نے پڑھ کے جتنی کچھ سیکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی حقارت نہیں ہے. مجھے اس طرح سے کام بھی نہیں کرنا آتا جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. اتنی فزیکل ایگزرشن کرنی بھی نہیں آتی. میرے اندر اتنی فزیکل ایگزرشن کی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی وہ کرتے ہیں. یعنی میں کبھی اس چیز کو میں کس چیز سے مقابلہ کچھ چیزوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی لیبلوہم فیما آتاہم. انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں ان کی آزمائش ہے، جو کچھ مجھے دیا ہے میری آزمائش ہے. ہم دونوں ہی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو اس میں حقارت نہیں آنی چاہیے. حقارت کا مطلب یہ ہے کہ میں ایبسولوٹلی بہتر ہوں یا میں بہتر ہوں. نہیں، میں بہتر نہیں ہوں. مجھے اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو میں اسی کی لحاظ سے ذمہ دار قرار پا جاؤں گا. بہتری اور کمتری جو یوم التغابن ہے، یوم التغابن دا ڈے آف وکٹری اینڈ ڈیفیٹ، وہ ورلڈ کپ فائنل میں نہیں ہے، وہ قیامت میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن دیٹ ڈے. دیٹ ول بی دا ڈے آف وکٹری، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا. خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ آج تم جیت گئے ہو. اچھا سر، دوسرا وہی تھا کہ وہ جو مذہبی ہونے سے دنیا سے جو بے رغبتی ہو جاتی ہے، کیا یہ بات نیچرل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، اصل میں بے رغبتی نتائج کے لحاظ سے، یعنی نتائج کے لحاظ سے بے رغبتی سمجھ میں آتی ہے جی. یعنی دنیا کے نتائج آج نکل آئیں گے، کل پھر زیرو ہو جائیں گے. مطلب آئی ول گو ایز آئی کیم فرام دس ورلڈ، بالکل الف ننگا جاؤں گا یہاں سے. ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کے سہارے جاؤں گا، خود جا بھی نہیں سکوں گا. جس طرح آیا تھا نا بے بس، اسی طرح سے بے بس جاؤں گا. ایک تو یہ ایسپیکٹ کہ میرے یہاں پر جو کچھ بھی ہے یہ آزمائش ہے، اور وہاں کا جو کچھ بھی ہے وہ آزمائش کے نتائج ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ کا مسئلہ اس طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے تو مجھے آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو بی کانگریچولیٹڈ. لیکن
اگر دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ دنیا اب مجھے لگتا ہے کہ بے معنی ہے، ٹھیک ہے جی، یا اٹس یوز لیس، مجھے اس میں کوئی محنت کرنے کی، مجھے دنیا ترک کر دینی چاہیے، تو اس سے بڑھ کے گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا واحد راستہ ہے جنت کمانے کا. تو یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کو رکھنا ہے، یعنی نتائج مجھے جنت کے چاہیے، آخرت کے چاہیے، لیکن محنت کا سارا جو میدان ہے وہ دنیا ہی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. آپ کہیں دنیا سے نکل کے محنت کر ہی نہیں سکتے. جس دن یہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے آپ، اس دن محنت کا جو آپ کا وہ ڈومین تھی، جو کچھ ملی ہوئی تھی اس دنیا میں آزمائش کے لیے، جو ڈومین آپ کے کنٹرول کو دی گئی تھی، وہ ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر. اور بس آخری چھوٹی سی بات سر، سوری، تیسری بات کہ جو امتحان سخت ہے تو پھر ریوارڈ بھی زیادہ ہوگا. میں یہ کہہ وہ رہا آپ تھا کی کہ یہ بات بات ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کی بات صحیح ہے. اور یہ بات کہ امتحان سخت ہے، یعنی یہ دس از سم تھنگ. امتحان یقین کریں، اگر آپ اپنے امتحان کو نرم سمجھتے ہیں نا، تو اس کے اوپر دوبارہ غور کر لیں. اس کا مطلب یو آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. یعنی بعض لوگوں کا امتحان سخت ہے، ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو شاید ہم کو یہ دکھتا ہوگا، بٹ دا تھنگ از کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تک اس امتحان میں نہیں ڈالا ہوا، تو یہ بھی ایک ایسا امتحان ہے جس کو کہ میں ابھی تک ریکگنائز نہیں کر سکا. بہت بہت شکر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. آئی ہیو ٹو، اس کا مطلب میرے اوپر بہت سارے حقوق قائم ہوئے ہیں. یعنی کسی اور کی سختی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی سختی کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر جو عمل ہے وہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا کہ میں کیا کروں. مے بی آئی شوڈ، اف نتھنگ ایلس، مے بی آئی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو پیپل اباؤٹ اٹ، کہ جو مجھے اس طرف رہنمائی کر سکیں. اور یہ اس کے بارے میں اطمینان رکھیں کہ یہ امتحان لینے والا، یہ امتحان رینڈم نہیں ہو رہا. امتحان لینے والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کس امتحان سے گزارنا ہے، وہ میرے سے بہت بہتر جانتا ہے. کچھ جزاک اللہ سر. زبردست. بہت شکریہ. دو چھوٹی چھوٹی باتیں موسیٰ جلدی سے جو خلیل کے پوائنٹر سے کچھ ذہن میں آئی. ایک تو مجھے جملہ یاد آ گیا ابو یحییٰ کا کہ صبر، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر کے امتحان میں زیادہ ڈالا ہوتا ہے، کچھ کو شکر میں ڈالا ہوتا ہے. صبر کا امتحان آپ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں وہ آپ پہ سے گزر جاتا ہے. شکر کے امتحان میں سے خود گزرنا پڑتا ہے. تو اگر کہیں پہ آسانی معلوم ہو رہی ہے تو پروبیبلی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اس کو ذرا ایزی لے رہے ہیں، کہ وہ شاید اس وقت شکر کا امتحان زیادہ ہے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ اللہ کا انعام ہے، یہ آئی ڈیزرو دس. کوائٹ رائٹ. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی ہم سب کو. ویری بے شک. امپورٹنٹ، بیکاز یہ دوسرا، وی ہیو ٹو پروو وردی آف گاڈس پیراڈائز ہر حال میں. یہ کبھی ذہن سے نہ نکلنے دیں. بے شک بے شک. دوسرا جو ایک پوائنٹ خلیل نے ریز کیا ابھی، وہ اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو ہمارے یہاں روایتی ایک مذہبی ذہنیت بن جاتی ہے جو ذرا اوورٹلی آؤٹ ورڈ فوکسنگ ہوتی ہے، کہ ہم وہ ریلیجن کا یا صحیح اور غلط کا ایک پیمانہ لے کے تو ہر ایک کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذاتی طور پر میں نے دیکھا کہ اس مائنڈ سیٹ میں آنے سے بہرحال یہ ضرور ہوتا ہے کہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہی آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو اور اپنے اوپر ذرا فوکس کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہیومن نیچر ہے شاید کہ اگر دوسرے میں غلطی نظر آتی ہے تو اپنے آپ وہ ایگو کی سیٹسفیکشن بھی شاید ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کا انٹینشن کوئی غلط ہوتا ہے، ان کی نیت میں خرابی ہوتی ہے، نیت ان کی یقیناً بہت صاف ہوتی ہے، لیکن یہ اپروچ میں یہ مسئلہ ہے. اگین گوئنگ ٹو the first point I was making at the beginning of the session، کہ جتنا آؤٹ ورڈ فوکس زیادہ ہو جاتا ہے، جو ہمارے یہاں عموماً ہو جاتا ہے روایتی تھنکنگ میں، وہ بھی ریزلٹ کرتا ہے دنیا سے تھوڑا سا دل اٹھنے کا، کہ آپ مایوس سے ہو جاتے ہیں، آپ نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھنے لگتے ہیں. دونوں ہی ہو سکتے ہیں جی. کس طرح سے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ. لیٹ سے آؤٹ ورڈ فوکس ہو کے آپ کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، کہ مایوسی اس لحاظ سے پیدا ہوتی ہے شاید کہ دنیا میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے اچھا ہونے کا. اور شاید اب ایک دوسرے اسپیکٹ سے یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کافی بہتر ہوں. اور یہ دونوں ہی خطرناک ہیں. یہ دونوں ہی اسپیکٹ خطرناک ہے، کہ جس میں کہ انسان اپنی غلطیوں سے نظر ہٹا لے. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا
انسان کو جو کچھ اس کے اندر پوٹینشیلز ہیں نا اچھائی اور برائی کے، وہی دوسروں میں زیادہ نظر آتے ہیں. Absolutely. اس لیے اگر جب بھی کبھی جج کرنے لگے آئندہ، تو جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو یاد ایک دفعہ ضرور یاد کر لیں، اچھا یہ میرے ہاں کہاں کہاں پائی جاتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ سوچیں کہ یہ میرے ہاں کہاں کہاں پائی جاتی ہے. آپ کو دکھے گا وہ زیادہ. دس از اے فیکٹ. Absolutely. وہ جو انوسینٹ آدمی ہے نا، وہ جو اسی لیے وہ بڑا ولنریبل ہوتا ہے، اس کو بڑے آرام سے دھوکہ دے دیا جاتا ہے. جو انوسینٹ آدمی ہے وہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے دھوکہ ہو جائے. اسی لیے تو اس کو انوسینٹ کہتے ہیں، معصوم. اس معصوم کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اس لیے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. تو امیجیٹلی اپنے اوپر فوکس لائیں، بیکاز دس از دی اونلی تھنگ. دیکھیں وہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو خدا نے جب خطاب کیا اور یہ کہا کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو یہ کہا اس میں بیچ میں ایک جملہ موترا، ایک بڑا چھوٹا سا جملہ ڈال کے یہ کہا ہے کہ تم پر صرف تمہاری ذمہ داری ہے. یو آر ناٹ ریسپانسبل فار اینی بڈی ایلس. تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری ہے. لا تکلف الا نفسک. ٹھیک ہے، یہ کہا. اور باقی مسلمانوں کو تم کرو، انکریج کرو کہ وہ نکلیں، لیکن ذمہ داری تمہارے اوپر صرف تمہاری ہے. آپ دوسروں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی ان غلطیوں کے اوپر نظر ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ڈونٹ پوائنٹ دیم آؤٹ بیکاز دیٹ کین کریٹ سم پرابلمس. لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ڈونٹ لوز ہارٹ، بیکاز اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یہ میں تو فیصلہ کرنے والا نہیں. میں فیصلہ کرنے والا ہوتا تو میں شاید ہر روز قیامت برپا کر دوں، لیکن میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جس ذات کے ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹائم پہ فیصلہ کرے گی. تو میں نے بچپن میں ایک سینگ پڑھی تھی، مجھے بڑی خوبصورت لگی تھی، بہت ہی خوبصورت لگی تھی. آئی ڈونٹ ایون ریمبر کس کی کوٹیشن، بک آف کوٹیشنز میں سے. وہ یہ تھی کہ God is never there when you need him, but he's right on time. What a beautiful thing. Wow. Because we tend to become impatient in needing God. اللہ میری مدد کر، اللہ میری. But God is right on time. وہ اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک وقت پر ہوتا ہے. Trust that. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہی تو Very ہمارا well said. تعلق ہے اس Very کے well ساتھ. said. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ انٹینسٹی ہمارے صبر اور شکر کی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے شکر کریں گے روز، جیسے صبح نیند کھلی تو شکر کی زندہ ہے، ابھی سر میں درد نہیں ہے، واش روم میں گرم پانی ہے، سامنے ٹیبل پہ جو پلیٹ آئی ہے اس میں ناشتہ ہے، وہ کتنے لوگوں کو میسر نہیں ہے، سانس صحیح آ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شکر کریں گے تو بڑے شکر کے مواقع پہ انٹینسٹی میں آپے سے باہر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے غم یا ڈسہارٹ جو ہوتے ہیں اس پہ صبر کریں گے اور یہ سوچیں گے تو پھر بڑی آزمائش پہ جو ہے ہم ڈسہارٹ نہیں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آج تھکی ہوئی تھی تو میں الارم لگا کے سوئی 6:55 کا کہ میں کلاس مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اور نہ الارم بجا میرا، نہ میری آنکھ کھلی. جب پورا سیشن گزر گیا، جب کوشچن آنسر شروع ہوئے تب میری آنکھ کھلی ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کلاس کا تو میں اتنا انتظار کر رہی تھی. تو اب بتائیے، وہ والے جو بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ الارم کا قصور ہوا، میرے سونے کا قصور ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھانا چاہا مجھے نہیں آج سنوانا چاہا؟ کیونکہ یہ میرے لیے ایک غم کی بات ہے، اور یہ جب تک کہ ریکارڈنگ نہیں آئے گی مجھے تھوڑا تھوڑا غم رہے گا اس کا کہ میں کلاس کیوں نہیں سن سکی، جس کا میں اتنی شدت سے انتظار کر رہی تھی. روز تو بچتا تھا، آج کیوں نہیں بچا؟ یقیناً کوئی بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کسی شر سے بچا لیا آپ کو. اب ریکارڈنگ سنوں گی تو پھر پتا چلے گا سر. اس کو بھی اعوذ باللہ پڑھ کے سنیے گا. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے اب وہ جو انہوں نے عدنان نے سوال کیا تھا، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، اٹ ہیپنڈ ٹوڈے
you could not have avoided it, یہ ہو گیا. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا غلطی ہوئی, کس جگہ پہ پرابلم ہوئی ہوگی, اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن پھر ہو جائے گی. اگلی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کرنی ہوگی تو کسی اور چیز کو کاز بنا دیا جائے گا. جی سر بالکل. آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے شر سے بچا لیا ہے الحمدللہ. سر وہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انٹینسٹی چھوٹی چھوٹی صبر اور چھوٹے چھوٹے شکر سے اگر شروع کریں گے تو آپ اسے باہر نہیں نکلیں گے نا, یہی بات ایگزیکٹ ہے. میں اصل میں یہ جب آپ چھوٹے چھوٹے روزمرہ زندگی میں خدا کو اس طرح سے آپ کا انٹرنل ڈائلاگ خدا کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے, جو پھر جب زندگی میں وہ بڑے مواقع آ جائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے, تو اس موقع پر بھی وہ یاد رہتا ہے, ورنہ آپ کو آرٹیفیشلی ایڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ آپ کی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ میں وہ یاد ہے تو پھر وہ آرام سے یاد رہتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ شامل مشکل سے ہوتا ہے, اور اس میں ریزسٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو یہ جو ہے نا اس میں بڑی خوبصورت چیز ہے, اگر آپ اس کے لیے وہ دعاؤں کی کتاب ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, زندگی میں مختلف مواقع کی دعائیں نا, یعنی یہ بات کہ میں ہر موقع پر اللہ کو یاد کروں, یہ دیکھیے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ٹریگر بنا دیا ہے خدا کو یاد کرنے کا. آپ ٹریگرز بنائیں اپنی زندگی میں, یہ دعائیں بڑی بابرکت ٹریگر ہیں, اس کو بس سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. یعنی وہ دعائیں اس کے لیے ٹریگر ہیں جس کو دعا پڑھ کے خدا یاد آئے, ایکٹیو محسوس ہو. یعنی رفع حاجت کے بعد جس وقت آپ کو اپنے دل میں اپنی ذات میں ایک ایز محسوس ہوتی ہے تو اللہ کی احسان مندی پیدا ہو واقعی کہ یہ خدا کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس ایز میں آ سکتا تھا. بالکل وہی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عذاب آفانی. زبردست. ٹھیک ہے نا جی, یہ اگر محض الفاظ بن گئے تو یہ خدا کو یاد کرنے کے ٹریگرز نہیں بنیں گے, لیکن اگر یہ خدا کو یاد کرنے کے ٹریگرز بن جائیں میری زندگی میں, میرا ٹریگر کے ساتھ یہ دعا ہوگی تو زبردست ہوگی. ایگزیکٹلی یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی خدا میری زندگی میں ایکٹیولی شامل ہو جائے, کہ یعنی خدا تو شامل ہی ہے, میری کانشیس میں ایکٹیولی شامل ہو جائے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا کچھ برا, ایک دھیلے کا نقصان ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی اجازت نہیں ہوگی. میں جو مرضی کر لوں, ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں, جس شر سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے وہ بچا لے گا. صحیح سے. اور سر اس کی خوشی بھی بہت ہوتی ہے, اس چھوٹی سی چیز کی بھی خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ بالکل. یہ جو آپ نے ابھی بتائی نا, تو اس میں جب شکر گزاری اور دعا بھی ساتھ شامل ہوتی ہے نا تو وہ ایک نعمت لگ رہی ہوتی ہے, ورنہ تو ہم فور گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں ہر چیز کو. کوائٹ رائٹ, کوائٹ رائٹ. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. جی ہمارا وقت آج کا ختم ہو گیا. بہت شکریہ موئز صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی تھینک یو. انشاءاللہ ویل موو فارورڈ فرام ہیئر. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. انشاءاللہ.